أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آج انشاءاللہ 23 نمبر آیت سے شروع کریں گے آج کا درس. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ جہنم کا اور اہل جہنم کا، ان کے عذاب کا ذکر کیا، اور وہ عذاب ان تک کیوں پہنچا، یا اس عذاب کے وہ مستحق کیوں ٹھہرے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا. آگے اللہ کہتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی کہا جا چکا کہ اللہ تعالیٰ کا انداز بیان اس قرآن میں ہمیشہ سے ترغیب اور ترہیب کا رہا ہے، کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ترغیب دلاتے ہیں. کبھی پھر اللہ تعالیٰ ترغیب دلاتے ہیں، چاہت پیدا کرتے ہیں دل کے اندر، اور پھر کبھی اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں جہنم کا ذکر کر کے اور عذاب کا ذکر کر کے، اور کفار کا جو نتیجہ ہوگا اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، کفار کا، اور ان کا وہ انجام اور کس وجہ سے وہ اس انجام تک پہنچے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جنت کا اور اہل جنت کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدخل، داخل کرتا ہے یا کرے گا، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، جنات. اب یدخلو کا تعلق جنات کے ساتھ ہے. درمیان کا جملہ ہے، یہ وصف بیان کی گئی ہے کہ کن کو داخل کیا جائے گا، ان لوگوں کی صفت بیان کی گئی ہے. جنات، جنتوں میں، تجری، جاری ہوں گی، بہہ رہی ہوں گی، من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں، یعنی ان جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور صرف ان جنتوں کے نیچے سے نہیں، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جنت ہوگی، صرف اسی جنت کے ایک نیچے سے نہر جاری ہوگی، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس جنت کے اندر جو گھر ہوں گے، ان گھروں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. درختوں کے نیچے سے، جو جنت میں جو گھر ہوں گے مسلمانوں کے، مومنین کے، ان میں جو درخت ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور پھر ان کے آس پاس دائیں بائیں نہریں جاری ہوں گی. یعنی ہر جگہ سے ایک یہ بے حد خوبصورت منظر بنتا ہے. ہر جگہ سے پانی جاری کر دیا جائے گا. اور یہ صورت اللہ تعالیٰ نے، یہ شکل اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بھی بیان کر رہے ہیں چونکہ یہ چیز اس دنیا میں پائی نہیں جاتی، لیکن اس کا تھوڑا سا خیال کیا جا سکتا ہے، اس کو خیال کے ذریعے تھوڑا سمجھا جا سکتا ہے. تو لیکن یہ چیز دنیا میں اس طرح کی چیز کا ہونا ناممکن سی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ، اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ سبز باغات کا تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھے ہیں. اب اس کی شبیہ اور اس کے مثل ہی باغات اور جو سبزہ ہوگا وہ جنت میں ہوگا، لیکن وہ بہت اعلیٰ درجات کا ہوگا.
اور جو پانی ہے، پانی کا بہاؤ بستیوں کے آس پاس سے ایک بستی ان بستیوں کو اور ان گاؤں کو ایک عجیب خوبصورتی دیتا ہے. اس کا بھی ہمیں تصور ہے، دیکھا ہے اس چیز کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ یہ کہا کہ تجری من تحتها الانہار. جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیز بتائی وہ یہ بتا دی کہ اب آس پاس سے گزرتے ہوئے پانیوں کو تو دیکھا ہے، اب یہ سوچ لو کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، صاف ستھرے پانی کی نہر جاری ہوگی. اس میں کوئی گدلا پانی نہیں ہوگا، خراب پانی نہیں ہوگا یا بدبودار پانی نہیں ہوگا، بلکہ بہترین قسم کا پانی، صاف شفاف پانی، ایسا جو کسی بھی وقت جس میں ڈول ڈال کے اس پانی پیا جا سکے. یہ کچھ صفت ہے. جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہا ما لا عین رأت. اس جنت کے اندر وہ سب کچھ ہوگا جو کسی انسان کی یا کسی بشر کی آنکھ نے کبھی دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی بشر کے کان نے سنی ایسی بات، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں کوئی خیال گزرا. ایسی ہوگی جنت. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، بہترین الفاظ کا استعمال اور چناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا، تو یہ الفاظ بھی ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین انداز سے چنا اور بڑے جانتے ہوئے چنا، جنت کی صفت کرتے ہوئے، تاکہ لوگوں کے دل کے اندر جنت کا شوق پیدا ہو. جتنے جامع الفاظ ہوں گے اتنا زیادہ شوق دل کے اندر جنت کے لیے پیدا ہوگا. اور قرآن کے اندر کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علیہم ثیاب سندس خضر و استبرق. اب یہ اللہ تعالیٰ اہل جنت جو ہے ان کے لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. اس جیسے کہ یہ آیت ہمارے پاس ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحلون فیہا تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. یحلون فیہا، وہ اس میں پہنائے جائیں گے، فیہا اس کے اندر، کس کے اندر؟ اس جنت میں، من اساور من ذہب، سونے کے زیورات، سونے کے زیورات، ولؤلؤا، اور موتی. سونا اور موتی اس کے زیورات ان کو پہنائے جائیں گے اس جنت کے اندر. یعنی صرف مسکن ہی خوبصورت نہیں ہوگا بلکہ ملبس بھی خوبصورت ہوگا، جو پہنایا جائے گا وہ بھی خوبصورت ہوگا. جیسے پچھلی آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جہنم کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قطعت لهم ثیاب من نار، کہ اسی جہنم سے ہی، اسی جہنم کی آگ سے ہی ان کے لیے کپڑے تیار کیے جائیں گے. تو اسی کے بدل میں اللہ تعالیٰ یہ چیز ذکر کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب جنت کا مسکن اتنا خوبصورت ہوگا تو اسی چیزوں سے، اسی جنت کی ہی چیزوں سے وہ ان کا لباس تیار کیا جائے گا. اور صرف لباس میں صرف جسم پہ پہننے والا لباس نہیں ہوگا بلکہ زیورات دیے جائیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ وہ زیورات، جیسے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ زیورات صرف وہ شخص پہنے گا جس نے اس دنیا کے اندر ان زیورات سے دوری رکھی، ان زیورات کو اختیار نہ کیا، ان زیورات کو نہ پہنا. صرف وہی شخص، اس شخص کو یہ نعمت نصیب ہوگی اور وہ یہ زیورات پہنے گا. آگے اللہ کہتے ہیں اس آیت کے اندر وَلِبَاسُهُمْ، اور لباس ان کا، فیہا اس جنت میں، حریر،
ریشم کا ہوگا. اسی طرح کچھ اور آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لباس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں علیہا ثیاب سندس خضر و استبرق، کہ ان کے اوپر کپڑے ہوں گے. کون سے ہوں گے؟ سندس و استبرق. سندس باریک ریشم کو کہتے ہیں، باریک ریشم، سبز، اور اس کا رنگ سبز ہوگا. خضر سبز، و استبرق، استبرق گاڑی قسم کے ریشم کو کہتے ہیں، یعنی جس میں ریشم کا مواد بہت زیادہ ہو، ریشمی مواد بہت زیادہ ہو، وہ استبرق وہ ہے. سندس باریک ریشم، استبرق وہ کپڑا جس میں ریشمی مواد بہت زیادہ ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور یہ جو آیت ہم سورہ حج میں جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کے اندر سونے کے زیورات کا ذکر ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ سورہ دہر کی آیت ہے، اس کے اندر چاندی کے زیورات کا ذکر ہے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو جو چاندی ہے اس کے زیور پہنائے جائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس جنت کے اندر بہترین پینے کا بہترین شراب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے. یہ ایسی ہوگی، یہ ایسی شراب ہوگی جس سے نہ نشہ آئے گا اور نہ ہی جس کی کوئی بدبو ہوگی، پاک اور صاف شراب ہوگی. اور جنت کے متعلق جو کچھ آیات کے اندر کسی طرح کا ذکر ہے لباس کا، کچھ آیات میں کسی اور انداز سے ذکر ہے، اشیاء مختلف ہیں ان آیات کے اندر ذکر کی گئی اس لباس کے متعلق. تو اس کی تعویل اس طرح کی جاتی ہے، جو علماء کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ چونکہ جنت کے مختلف درجات ہوں گے اعلیٰ سے ادنا تک، تو جتنا اونچا درجہ ہوگا اتنا بہترین ملبس ہوگا، اتنا بہترین لباس ہوگا، اور جتنا ادنا ہوگا اتنا ہی کم ہوتا جائے گا. اور اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اچھا پہلے تو اللہ نے کہا کہ سونے کے زیورات ہوں گے، پھر اللہ نے کہا کہ اچھا ان کو چاندی کے زیورات پہنائے جائیں گے. یہ درجات کے حساب سے ہوگا کہ جس بندے کا جتنا درجہ ہوگا، جس درجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دیں گے، اس درجے کے حساب سے اس کو اس کا سامان اور اس کی چیزیں دی جائیں گی. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہ جو جنت کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چیزیں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے رہنے کی جگہ بیان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہننے کی اشیاء بیان کی. رہنے کے متعلق جو جنت کے کمرے ہیں، جنت کے غرفات جو ہیں، جن کو کمرے کہا جاتا ہے، وہ ان کی صفت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. بے شک جنت کے اندر ایسے کمرے ہوں گے جن کے باہر سے بالکل شفاف ہوں گے، باہر سے اندر کا نظر آئے گا، اندر سے باہر کا نظر آئے گا. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعدها اللہ لمن، یہ کس کے لیے اللہ تعالی نے تیار کیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ نیکیوں کا ذکر کیا. لمن، اللہ تعالی نے اس کے لیے تیار کیے جو شخص لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور اپنی بات میں نرمی برتتا ہے، نرم کلامی کرتا ہے، اور کثرت سے روزے رکھتا ہے. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے وقت وہ نماز پڑھتا ہے اس وقت جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں. یہ غرف یا یہ کمرے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائے ہیں. اور جنت کے اندر جنت کی مٹی کے بارے میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسک جو ہے وہ جنت کی مٹی ہوگی، اور جنت کی مٹی کے اندر ہیرے موتی ہوں گے اتنی بہترین، اور اس کا تھوڑا سا حصہ اس پوری دنیا کے برابر، بلکہ اس پوری دنیا سے بھی بہترین ہے.
اور جیسا کہ ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، خیموں کا ذکر کیا. ان خیموں کی صفت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیمۃ درۃ مجوفۃ طولها في السماء 30 میلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراها الآخرون. اور ایک اور روایت ہے اس کے اندر 60 میلن کا ذکر آتا ہے. یعنی خیموں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خیمے کس چیز سے بنے ہوں گے. خیمے جو ہیں وہ موتیوں سے بنے ہوں گے، اور ان کے جو دروازے ہیں وہ کھلے ہوں گے، اور ان کی لمبائی، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آسمان میں ان کی لمبائی 30 میل تک کی ہوگی. 30 میل تک وہ آسمان میں لمبے ہوں گے. اور ایک اور روایت ہے اس کے اندر آتا ہے 60 میل تک لمبے ہوں گے. اسی طرح ایک اور روایت ہے اس کے اندر چوڑائی کا ذکر آتا ہے کہ 60 میل چوڑے ہوں گے، وہ 60 میل چوڑے خیمے ہوں گے، اور 60 میل آسمان میں وہ لمبے ہوں گے. لمبائی ان کی آسمان میں اتنی ہوگی. یہ جو جنت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفت بیان کرنا اور اس طرح کی چیزیں بیان کرنا، یہ اسی لیے تھی تاکہ جو صحابہ کرام ہیں اور جو مسلمان ہیں جو سختیاں دیکھتے ہیں اس دین کے معاملے کے اندر، وہ اپنے دل کے اندر اطمینان رکھیں کہ نتیجہ انشاءاللہ بہترین ملنے والا ہے. اور نتیجہ بہترین ہوگا، اس کا ثمر، اس کا پھل اور اس کا ثواب بہت اعلیٰ ہوگا. حضرت انس بن نضر رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر جب وہ شیطان نے آواز لگائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، تو صحابہ کرام بڑے دل شکستہ ہو گئے اور بہت گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم کیا لڑیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں. تو یہ ایک چال تھی شیطان کی، جو پھوٹ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ جو ہو چکا تھا. حضرت خالد بن ولید اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اور وہ اپنا لشکر پیچھے سے احد پہاڑ کے پیچھے سے گھما کے لشکر لائے، جس چیز کو مسلمان یہ سمجھے کہ کفار بھاگ گئے ہیں، اور شروع میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا کفار کو، اور مسلمان یہی سمجھے کہ بھاگ گئے ہیں ڈر کے. اور یہ حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی تھی کہ وہ پیچھے سے لمبا چکر لے کر آئے اور انہوں نے وار کیا واپس. اور پھر جو ہوا مسلمانوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں پہلے ہی رنج اور دکھ تھا. اور جب یہ بات سنی مسلمانوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ہیں، یہ جو شیطان نے ایک صدا بلند کی، تو اس سے اور دل ٹوٹ گیا مسلمانوں کا. تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب یہ بات سنی تو پھر کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں اس دنیا میں، اس دنیا کی زندگی کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. اور کہنے لگے کہ میں جانے لگا ہوں، میں لڑنے جا رہا ہوں کفار سے. اکیلے ہی کھڑے ہوئے اور میں لڑنے جا رہا ہوں یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے سامنے آئے اور ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، ان کو روکنے کی کوشش کی. تو جواب میں حضرت سعد بن معاذ کو کہتے ہیں، یا معاذ الجنت ورب النظر انی اجد ریحها من دون احد. الجنت ورب النظر انی اجد ریحها من دون احد. اے سعد پیچھے ہو جاؤ، مجھے جنت کی، میں رب انس بن نضر کے رب کی قسم، مجھے جنت کی احد پہاڑ کے دوسری طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. علماء نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ کوئی بعید نہیں کہ فعلاً حضرت انس بن نضر کو فعلاً جنت کی خوشبو آ رہی ہو. یہ چیز بعید نہیں ہے، یہ ان کی کرامات میں سے ایک چیز ہے.
تو حضرت سعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فمستطعت یا رسول اللہ ما صنع، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں بڑے شجاع تھے اور بڑے طاقتور تھے. حضرت سعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نڈر اور شجاع ہونے کے باوجود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نہیں کر سکا جو انس بن نضر نے کر دیا، جو وہ یہ آواز کہہ کر یہ بات کہہ کر چلے گئے کہ مجھے تو جنت کی خوشبو آتی ہے. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن نضر، یہ دونوں الگ ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں، یہ حضرت انس بن نضر ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر حضرت انس بن نضر کو پایا، ان کے اوپر 80 کم و بیش لگ بھگ 80 کے لگ بھگ ان کے اوپر تلوار کے، نیزے کے اور تیر کے نشانات تھے، جن سے وہ زخمی ہوئے تھے، اور زخمی ہونے کے بعد وہ فوت ہو گئے تھے. تو اور ان کو پہچانا صرف ان کی بہن نے تھا، ان کے ناخنوں سے پہچانا کہ ہاں یہ انس بن نضر ہی ہے. اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ كنا نرى او نظن ان هذه الآية نزلت فيه وفي اشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ تعالی سے کیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم سب سوچا کرتے تھے کہ یہ آیت حضرت انس بن نضر کے متعلق اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے. بہت بڑی فضیلت ہے، اور صحابہ کرام کا اس طرح کر کے اپنی جانیں جو ہے وہ نثار کر دینا اور اپنی جان دے دینا اس دین کی خاطر لڑتے وہ اسی وجہ سے تھا. ان کو یقین تھا ان چیزوں کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے تھے، ان کو سنا گئے، بتا گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے رہتے تھے ان کو کہ اچھا یہ ہوگا، جنت میں اس طرح ہوگا. ہاں جہنم کے متعلق بھی بتاتے اور جنت کے متعلق بھی بتاتے، اور جب جنت کے متعلق بتاتے تو صحابہ کرام کا ایمان کسی اور ہی جگہ پہ ہوتا. اسی طرح حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا جانو اس جنت کو عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی جو ہے آسمان اور زمین کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے. تو یہ حضرت عمیر بن حمام بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو سن کے کہتے ہیں کہ اکدا یا رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اسی طرح ہے عرضها السماوات والارض؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں یہ اسی طرح ہے کہ جنت کی جو چوڑائی ہے اور وہ آسمان اور زمین جو ہے اس سے بھی بڑی ہے. تو کہتے ہیں بخن بخ، اور پھر کہتے ہیں کہ جو کھجوریں تھی وہ پھینکی انہوں نے اور کہا کہ بہت ہی لمبا وقت ہے، اور جو ان کے منہ میں کھجور تھی اس کھجور کو بھی نکال دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ کھجور کو چبا کے اندر لے کے جانا یہ تو بڑا لمبا وقت ہے اس دنیا کے اندر، میں تو رہنا ہی نہیں چاہتا. اور فوراً میدان جہاد میں کود گئے. اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بتایا، کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جنت کی طلب میں وفات ہو گئی. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنی تو جنت کے بارے میں اتنی چاہت ہوئی ان کی کہ فوراً اٹھ کے چل پڑے اور انتظار نہ ہو پایا ان سے. یہ اسی وجہ سے تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے، بٹھا کے جو علم کی مجالس ہوتی تھی ان کا ایمان تازہ ہوتا تھا ان مجالس کے اندر بیٹھ کے.